افغانستان اور انڈیا کے درمیان جو روابط ہیں وہ کچھ دنوں کا نہیں ہے، نہ یہ کل سے شروع ہوئے ہیں نہ یہ پرسوں سے شروع ہوئے ہیں، بلکہ یہ بہت ہی تاریخی ہسٹوریکل ہیں، اور دونوں دیشوں کے جو کلچر ہیں، جو رسم و رواج ہیں، جو پرمپرائیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ انڈیا اور افغانستان دونوں بہت قریب ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے یہ صرف دونوں دیشوں کے گورنمنٹ کے درمیان نہیں رہا ہے، بلکہ یہ رشتہ لوگوں کے درمیان بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ مضبوط رہے گا، پیپل ٹو پیپل۔ اور ہمیں اس رشتے کو اور بھی مضبوطی کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے امارت اسلامی افغانستان، اس کے بعد الحمدللہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان پولیٹیکل ریلیشن شپ اچھی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ اس میں بہت پازیٹیو اسٹیپ لیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ایمبیسی ہے، ممبئی میں ہمارے کنسولیٹ ہے، حیدرآباد میں ہمارے کنسولیٹ ہے، جو سب ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے تقریباً پچھلے اکتوبر سے ابھی تک 4 منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے وہ دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی اور پازیٹیو اسٹیپ ہیں۔ دوسری جو ہماری ٹریڈ ریلیشن شپ ہیں وہ بھی الحمدللہ دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو وار ہے، جس سے تقریباً پورے ورلڈ میں کچھ اثرات آئے ہیں، تو اس سے جو ہے یہ راستے تھوڑے سے اس میں پرابلم آئے ہیں، لیکن پھر بھی انڈیا اور افغانستان کے جو ٹریڈرز ہیں وہ جو ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے گورنمنٹس ان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ ٹریڈ جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھے، ایک راستہ بند ہو دوسرا راستہ کھلے، زمینی راستہ اگر بند ہو بائی ایئر اس پہ ہم کام کریں۔ اور جیسا کہ پچھلی میٹنگ میں ہم نے کہا تھا، تقریباً 1 بلین سے اوپر جانے والے ہیں ہمارے ٹریڈ، اور ہمیں جو ہے اس کو اور بھی بڑھانا چاہیے۔ انڈیا افغانستان کے لیے صرف ایک بازار نہیں کہ افغانستان کے جو پروڈکٹس ہیں، وہاں کے جو ڈرائی فروٹ یا فریش فروٹ ہیں وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پر وہ بک جائے، بلکہ انڈیا جو ہے وہ ایگریکلچر میں بہت ہی آگے ہیں، ان کے پاس بہت ساری مشینری ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو انڈیا جو ہے وہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں افغانستان کی بہت ہیلپ کر سکتی ہیں۔ افغانستان میں جو ایگریکلچر کا جو طرز اور طریقہ ہے وہ وہی ٹریڈیشنل ہے، وہی جو ہمارے منسٹر صاحب محترم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس بارے میں اپنے گزارشات پیش کریں گے۔ جیسے کہ منسٹر صاحب نے کل بھی میٹنگ میں کہا کہ افغانستان کی جو پانی ہے، افغانستان جغرافیائی لحاظ سے اس سے اوپر ہے اور اس کے پانی جو ہے وہ چاروں طرف جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ واٹر مینجمنٹ کے بارے میں اور وہاں پہ جو ایگریکلچر ہیں اس کے بارے میں بہت سارے کام کرنے باقی ہیں، جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں انڈیا کی گورنمنٹ اور انڈیا کے جو ٹریڈرز ہیں جیسے کہ آپ حضرات سب کی سپورٹ چاہیے۔ افغانستان میں جیسا کہ ابھی ہم نے پانی پیا اور ساتھی نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں وہ جو خصوصیات ہیں، افغانستان میں ابھی جو ہے پانی کا پینے کے پانی کا بعض جگہوں پہ مشکلات ہے، جیسے کہ ہمارے کابل میں ہے، اور ایک بہت بڑا
مسئلہ ہے کابل میں پینے کے پانی کے لحاظ سے، تو اس بارے میں کام کر سکتے ہیں. ہمارے وہاں پہ پنشیر کا جو پانی ہے اس کے لانے میں کابل تک اس پہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات اس بارے میں تو ہمارے منسٹر صاحب بتائیں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کام کرنے کو ان کا من کرتا ہے، وہاں پہ جہاں پہ ان کو شانتی ملے، جہاں پہ وہ سکون سے جائے، جہاں پہ ان کے لیے سمسیا پیدا نہ ہو، مشکل پیدا نہ ہو. افغانستان میں الحمدللہ جب سے ہمارے گورنمنٹ آئی ہیں، اب افغانستان میں بدخشان سے لے کے کندھار تک، کندھار سے لے کے ہرات تک، ہرات سے لے کے ننگرہار تک، یہ جو 4 کونے ہم بتاتے ہیں، جہاں پر بھی آپ چاہتے ہوں جا سکتے ہوں. وہاں پہ الحمدللہ ابھی اسٹیبلٹی بھی آئی ہے اور وہاں پہ سیکورٹی پرابلم بھی نہیں ہے. آپ نہیں پوچھے گا سوائے ایک چیک پوسٹ والے، جو آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں داخل ہو رہے ہیں تو چیک پوسٹ والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کسی نے تو تکلیف نہیں دی، یہ آپ سے پوچھنے والے. باقی آپ جہاں بھی چاہے، دن میں چاہے رات میں، جہاں بھی چاہے آپ جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹریڈرز وہاں پہ اپنا سرمایہ گزاری کرتا ہے، وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے جہاں پہ ان کا سرمایہ محفوظ ہوں. تو الحمدللہ ہمارے گورنمنٹ جو ہے وہ اینٹی کرپشن ہے. وہاں پہ لوگ کرپشن نہیں کر سکتا ہے، اور جو بھی کرتا ہے ہمارے وہاں پہ جو عدالتیں ہیں وہ ان کو پکڑتے ہیں، اور وہاں پہ ہر ایک کی آواز سنی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس کی آواز نہیں سنی جاتی ہیں. تو الحمدللہ افغانستان میں بہت ساری فرصتیں ہیں. وہاں پہ جو سولر انرجی ہے اس میں اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ چیک ڈیمز بنانے میں، وہاں کے ایگریکلچر میں، وہاں کے بہت سارے جو آپ حضرات بخوبی اس کو پھر دیکھ سکتے ہیں. تو میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ سننے کے قابل نہیں بلکہ دیکھنے کے قابل ہیں. جب آپ حضرات خود وہاں پہ تشریف لائے، ہم تو یہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے کمرشل اٹارچی صاحب اکثر ہم ٹریڈر سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، ایک بار ٹورسٹ کے ویزا پر افغانستان جائیں، وہاں پہ حالات دیکھ کے آپ کو خود اپرچونٹیز نظر آئیں گے تو آپ پھر نہیں روکیں گے. ابھی تو ہم بتاتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ کچھ وہ جو حالات ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں، وہ وہاں پہ دیکھنے سے پھر پتہ چلتا ہے. تو میں زیادہ اور بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات جو ہمارے منسٹر صاحب نے رات کو بھی مجھے کہا اور میرے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد کی کہ یہ جو یہاں پہ ہم لوگوں سے ملے، ٹریڈر سے ملے، ان کے جو کام ہیں وہ منسٹر صاحب محترم نے میرے ذمہ ڈالے ہیں، اور ہمارے جو پسٹ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی ہیں کہ ہم نے تو یہاں تک کیا، باقی ہماری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ ہماری MBC اور ہمارے موپا میں جو پسٹ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں ہے 24 گھنٹے. تو انشاءاللہ ہم اپنا بھرپور کوشش کریں گے تاکہ ہم دونوں دیشوں کو اور بھی قریب لائیں، اور اس میں ہم ایک یہ ٹریڈر جو ہے وہ یا اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک برج کی طرز پر ابھرے اور اپنا جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.